الرحیم سورہ ہود کی آیت نمبر 104۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں۔ اخرا یؤخر، تاخیر کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا، پیچھے کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے، یعنی کس کو؟ روزے قیامت کو۔ الا، مگر، لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ معدود کا معنی اکاؤنٹ کی ہوئی چیز، عدد سے ہے نا، شمار کی ہوئی، گنی ہوئی، اور اجل کا معنی ہے مدت، میعاد۔ اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے، لام ہے، یعنی جو مدت ہم نے بقائے دنیا کے لیے مقرر فرمائی ہے، جو ہم نے دنیا کے باقی رہنے کی مدت مقرر فرمائی ہے، اس کے تمام ہونے تک ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ جب وہ مدت تمام ہو گئی پھر قیامت آ جائے گی۔ بات سمجھا گئی ہے؟ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا، یوم یاتی، جب وہ دن آئے گا، لا تکلم، نہ بات کرے گا، نفس، کوئی شخص، الا بإذنہ، اس کے حکم کے ساتھ۔ کوئی شخص بھی اس دن بات نہیں کرے گا مگر اس کے حکم کے ساتھ، بولو اس کے حکم کے ساتھ، یعنی تمام خلق ساکت ہوگی۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا، اس میں احوال مختلف ہوں گے۔ بعض احوال میں تو شدت ہیبت سے کوئی کسی کو بإذن الہی بات زبان پر لانے کی قدرت نہ ہو، اور بعض احوال میں اذن دیا جائے گا کہ لوگ اللہ کے اذن سے کلام کریں گے، اور بعض احوال میں ہول اور دہشت کم ہوگی۔ اس وقت لوگ اپنے معاملات میں جھگڑیں گے اور اپنے مقدمات پیش کریں گے، جب احوال میں شدت نہیں ہوگی بلکہ کمی ہوگی، احوال مختلف ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یاتی، جب وہ دن آئے گا، لا تکلم، کوئی بات، نفس، کوئی بات نہ کرے گا، الا بإذنہ، اس کے حکم سے۔ فمنہم، تو ان میں سے، شقی، کوئی بدبخت ہے، وسعید، اور کوئی خوش نصیب ہے۔ سعید کا معنی ہوتا ہے خوش بخت، اور شقی کا معنی ہوتا ہے بدبخت۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت شفیق بلخی قدس سرہ نے فرمایا سعادت کی 5 علامتیں ہیں، خوش بختی کی 5 علامتیں ہیں۔ بڑے دھیان سے بات کو سننا۔ اللہ فرماتا ہے اور میں سے کوئی بدبخت ہوگا، کوئی خوش نصیب ہوگا۔ تو اب خوش نصیب کون ہوگا، بدبخت کون ہوگا؟ وہ 5 علامتیں ہیں، حضرت شفیق بلخی نے بیان فرمائی۔ کون کون سی؟ انہوں نے کہا کہ خوش بختی کی علامتیں 5 ہیں، سعادت مندی کی 5 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، دل کی نرمی، جس بندے کا دل نرم ہے، ایک علامت یہ ہے۔ کثرت گریہ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، تواضع، انکساری، رو رو کے اللہ کے عذاب سے ڈر ڈر کر اس سے مانگنا۔ نمبر 3، دنیا سے نفرت۔ نمبر 4، امیدوں کا کوتاہ ہونا، یعنی امید کا کم ہونا۔ نمبر 5، حیا۔ یہ جس بندے کے اندر یہ 5 علامتیں پائی جائیں، سمجھو وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ کون کون سی؟ دل کی نرمی، بولو، دل کی کثرت گریہ، گریہ سے مراد گڑ گڑانا، رونا اللہ کی بارگاہ میں۔
دنیا سے نفرت، امیدوں کا کم ہونا، نمبر 5 حیا، اور بدبختی کی بھی 5 علامتیں ہیں۔ دل کا سخت ہونا، آنکھ کی خشکی یعنی عدم گریہ، نہ رونا۔ نمبر 3 دنیا کی طرف راغب ہونا، دنیا کی رغبت۔ نمبر 4 دراز امیدیں لگانا، بڑی لمبی لمبی امیدیں لگانا، ہیں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ بھی مجھے امید ہے، سمجھ آئی بات کی نا۔ نمبر 5 بے حیائی، جس کے اندر یہ 5 علامتیں ہیں، حضرت شفیق بلخی نے فرمایا وہ بندہ بدبخت ہوتا ہے۔ دوسری بات سمجھا دیں، فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ، اور رہے وہ لوگ جو بدبخت ہیں تو وہ دوزخ میں ہیں۔ فَفِي النَّارِ، تو وہ کس میں ہیں؟ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اس میں گدھے کی طرح رینگیں گے، وہ اس میں گدھے کی طرح رینگیں گے۔ زفیر و شہیق، گدھے کی طرح رینگیں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان زمین رہیں، الا مگر ما شاء ربک، جتنا تمہارے رب نے چاہا، جتنا تمہارے رب نے چاہا۔ اللہ اکبر۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب فعال، وہ کرتا ہے، لما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور وہ جو خوش نصیب ہے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہیں، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہے، الا مگر ما شاء ربک، جتنا تمہارے رب نے چاہا، عطاءً، یہ بخشش ہے، غیر مجدود، کبھی ختم نہ ہوگی، یہ بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ مجزوز کا معنی ہوتا ہے ختم ہونا، نہ ہوگی، سمجھ آ گیا؟ فلا تک فی مریۃ، تو اے سننے والے دھوکہ میں نہ پڑ، فلا تک، بس تو نہ پڑ، فی مریۃ، کس میں؟ دھوکہ میں، مما، اس سے، یعبدو، پوجتے ہیں، ہؤلاء، جسے، جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، تو اس میں دھوکے میں نہ پڑ۔ ما یعبدون، وہ نہیں پوجتے، الا، مگر پوجتے ہیں، کما، جیسا کہ، یعبدو، پوجتے تھے، آباؤہم، من قبل، پہلے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُم، پورا پھیر دیں گے انہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، اور ہم پورا پھیر دیں گے انہیں ان کا حصہ، غیر منقوص، جس میں کمی نہ ہو، بولو بولو، جس میں کمی نہ ہوگی۔